السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ حالات پاکستان کی بھی مسلسل جو ہیں ڈیڈ لاک کی طرف ہیں، اور جو عالمی سیاست ہے اس میں بھی معاملات کچھ ڈیڈ لاک کی طرف ہیں، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ خراب ہو رہے ہیں تو کوئی اس میں بیجا نہیں ہوگا۔ پاکستان پہ آنے سے پہلے میں ایک تھوڑا سا بین الاقوامی صورتحال پہ آپ کو بتا دوں، کیونکہ حالات وہاں بہت زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں، اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت ساری دنیا میں یونائٹڈ نیشن سمیت، نیٹو سمیت اور یورپین یونین سمیت کئی جگہ جو ان کے راہداریاں ہیں، اہم راہداریاں، سفارتی راہداریاں، حکومتی راہداریاں، فیصلے ساز راہداریاں، وہاں پہ بہت چیزیں جو ہیں بڑی تیزی سے جو ہے تبدیل بھی ہو رہی ہیں، بڑی تیزی سے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ دنیا میں نئے فرنٹ کھلنے لگے ہیں۔ روس نے بڑی جوابی کارروائی شروع کر دی ہے اب، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس طریقے سے نیٹو اور ان کو سپورٹ کر رہی ہے تو لامحالہ سی بات ہے اب روس بھی ایک طاقت رہا۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اگر سارے آ کے روس کو اس طرح گھٹنے پہ گرانا چاہیں تو روس اتنی آسانی سے گر جائے گا۔ اور یہ بھی ہم آپ کو کہتے رہے ہیں کہ جنگ جو ہے بنیادی طور پر یوکرین تو پس رہا ہے، یہ جنگ بنیادی طور پر امریکہ کی اور روس کی ہے۔ اچھا، اب روس نے کیا کیا ہے کہ بلیک سی کے اندر روس نے بڑے پیمانے کے اوپر اپنے معاملات کو چیک کرنا شروع کر دیا ہے، اور برطانیہ کے جو وزیر ہیں وہ بھاگے ہیں فٹافٹ واشنگٹن، اور انہوں نے جا کر، وہ ابھی میرے پاس یہ خبر آئی کہ اس وقت وہ واشنگٹن میں موجود ہیں، پینٹاگن کے اندر بھی انہوں نے جا کر کہا ہے، اور انہوں نے بتایا اور انہوں نے نشاندہی کی کہ بلیک سی کے اوپر بہت سی جگہ، خالی جگہوں پہ روس نے جو ہے نیوکلیئر کی ڈپلائمنٹس، آرسنل کی ڈپلائمنٹس کرنا شروع کر دی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی ایک بیلگروڈ جو ایک بہت بڑی سب مرین ہے وہ آلریڈی غائب ہے وہاں پہ، اور ان کو خدشہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ روس جو ہے فوری طور پر کوئی برطانیہ پہ بڑا حملہ کر دے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر بیلگروڈ کے ذریعے، اگر روس نے وہ نیوکلیئر سب مرین کے ذریعے اگر برطانیہ پہ حملہ کیا، یہ میں بتا چکا ہوں پچھلے 1-2 مہینے پہلے آپ کو، تو وہاں پہ تقریباً کو 3000 فٹ سے زیادہ جو ہے سونامی کی لہریں اٹھیں گی، اور برطانیہ جو ہے مکمل طور پر غرق ہو سکتا ہے۔ بعد میں برطانیہ جو کچھ بھی کرے وہ علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن تباہی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہو گیا۔ دوسری جانب جو ہے، دوسرا فرنٹ یہ ہے کہ ایران اور روس سب بالکل ساتھ ساتھ آ گئے ہیں، کیونکہ ایران نے آج واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم روس کے ساتھ ہیں، اور ہم ہر سطح پہ روس کی سپورٹ کریں گے۔ باضابطہ طور پر آج ایران نے یہ اعلان کر دیا۔ میں نے آپ کو گزشتہ ویلاگز میں بتایا تھا کہ ایران اپنے ڈرون دے رہا ہے، اور ایران کے ڈرون کی وجہ سے روس کو یوکرین کی جنگ کے اندر بے انتہا کامیابی ہو رہی تھی، اور بے انتہا مقامات کے اوپر اس کے ٹارگٹ جو ہیں وہ بہت اچھے انہوں نے اچیو کیے۔ تو اس کے بعد ایک تو مطلب اس میں ایران کا فائدہ بھی ہے، کیونکہ ایک تو اگر تیل کا اس کا مسئلہ تھا، اس کی تیل کی امبارگو وغیرہ پہ اگر پابندی تھی تو اس کو اس اسلحے کے ذریعے اس کو بے انتہا ایک تو زر مبادلہ مل رہا ہے۔ اچھا، دوسرا سب سے بات یہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا پرانی، اب میں ویلاگ لمبا ہو جاتا ہے ذکر نہیں کروں گا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روس کی جو یوکرین کے ساتھ جو جنگ ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی مذہبی پرسپشن بھی ہے۔ زیلنسکی جو ہے خود بھی یہودی ہے، اور اب آپ نے دیکھ لیا کہ اسرائیل نے بھی آہستہ آہستہ کہہ دیا ہے کہ وہ یوکرین کی مدد کریں گے، گو کہ پہلے بھی وہ کر رہے تھے لیکن آفیشلی آ نہیں رہا ہوتا۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے میڈیا میں تو سب جگہ جو ہے یہودیوں کا قبضہ ہے، وہ اگر چاہیں تو دنیا کے بڑا سا بڑا بھی واقعہ جو ہے وہ کہیں رپورٹ نہیں ہوتا، لیکن اب جو ہے ان کا بیان بھی آیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے پھر ایران بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اور ایران کے ساتھ ساتھ جو مزیدار بات ہوئی آپ کو پتہ ہے، میں نے گزشتہ دنوں یہ بات آپ کو بتائی تھی اپنے اسی ویلاگ کے اندر، کہ معاملات سعودی عرب کے درمیان اور امریکہ کے درمیان بگڑے ہیں، کیونکہ بائیڈن نے ان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے تیل کی پیداوار کو بڑھائیں، لیکن چونکہ اوپیک پلس جو ہے وہ رشیا کے ساتھ ہے تو انہوں نے منع کر دیا، اور پھر امریکہ ہی کے تحفظات کے باوجود یو ای کے جو قیادت ہے اس نے جا کے روس کا دورہ کیا اور باقاعدہ پیوٹن سے بات چیت کی، اور ان کو بھی کہا کہ ہم امریکہ کے کہنے پہ تیل کی پیداوار نہیں بڑھائیں گے۔ تو اس پس منظر کے اندر معاملات جو ہے بگڑ گئے تھے۔ کس کے بگڑے تھے؟ امریکہ کے اور سعودی عرب کے۔ لیکن آج جو ہے ایک سب سے عجیب بات ہوئی ہے، پاکستان میں تو خیر کسی چینل پر نہیں بتایا، لیکن ہمیں باقاعدہ طور پہ اس کی سفارتی ذرائع سے تصدیق ہوئی کہ سعودی عرب کے ایک ولی عہد نے، جو امریکہ نے پھر ان کو دھمکی دی تھی اس مسئلے کے اوپر کہ جب آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو پھر بائیڈن نے کہا تھا کہ ہم سعودی عرب کو سبق سکھائیں گے۔ اس پر سعودی عرب کے ایک ولی عہد نے یہ امریکہ کو جواب دیا ہے، اس نے کہا کہ آپ ہمیں سبق سکھائیں، ہم بھی تیار ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے خلاف جہاد کا اعلان کریں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو کہ سعودی عرب کی طرف سے یہ کہی گئی ہے، اور اس کے فوراً بعد ہی ایران نے جب اعلان کیا ہے ساتھ ہی روس کے ساتھ جانے کی، تو یہاں پہ بہت زبردست جو ہے نا ٹینشن کریٹ ہو گئی ہے۔ فوری طور پر برطانیہ نے، روس نے اور امریکہ نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ فوری طور پر ایک اجلاس بلائے۔ دیکھیے اب اس وقت تک روس اکیلا لڑ رہا تھا، روس کو سب مل کے مار رہے تھے لوگ، تو اس وقت کسی کو اقوام متحدہ کا خیال نہیں آیا۔ دنیا کے اندر اتنے معاملات مسلم ملکوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، کسی کو اقوام متحدہ یاد نہیں ہے، سلامتی کونسل کا اجلاس جنگ بندی کے حوالے سے، معاملات کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کسی کو خیال نہیں۔ لیکن اب
اب فوری طور پر کہ جناب ایران بھی ان کے ساتھ چلا گیا اور سعودی عرب کا موڈ انہوں نے دیکھا تو یہ پریشان ہو گئے. لیکن یہ معاملہ جو ہے اب میں بتا رہا ہوں آپ کو اقوام متحدہ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ روس نے اب بڑے پیمانے پر فیصلے کر لیے ہیں. دوسری جانب شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کا بھی آج جو ہے آرٹلری فائر ہوئی ہے, زبردست طریقے سے وہ محاذ کھلا ہے. اور جنوبی کوریا نے جب شمالی کوریا نے جب وہ میزائل کیے تھے تجربے, تو اس کے جواب میں شمالی کوریا نے آج کو آرٹلری والا معاملہ کیا ہے, جس کی وجہ سے بہت زبردست دباؤ پڑا ہے اور امریکہ وہاں گھبرا گیا. امریکہ نے خود اپنے حلیف اپنے جو حلیف ہے ساؤتھ کوریا, اس کو کہا ہے کہ وہ تھوڑا سا برداشت سے کام لے, کیونکہ امریکہ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ پھنسنے لگا ہے کئی مختلف معاملات کے اندر, کیونکہ چین جو ہے ادھر جو ہے چین کے جو صدر ہیں وہ اب تیسری بار کے لیے منتخب ہونے جا رہے ہیں, اور ادھر بھی معاملہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. اور ادھر جو ہے معاملہ جس طرح میں نے بتایا نا کہ مسلم دنیا کا جب جھکاؤ دیکھا ادھر, تو پھر ادھر امریکہ کو بھی اب تشویش شروع ہوئی. اسی کے ساتھ جو سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ آسٹریلیا نے جو ہے کل اسرائیل کو کہہ دیا کہ وہ جو ان کا دارالحکومت ہے وہ بیت المقدس وہ لے کے وہ نہیں رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ فیصلہ واپس ہے, یہ بیت المقدس جو ہے یہ مسلمانوں کا ایک اہم شہر ہے, ہم وہاں پہ اپنا دارالخلافہ نہیں لے کے جائیں گے. تو یہ جو اچانک جو 2-3 چیزیں ہوئی ہیں یہ بڑی پریشانی کا باعث بنی ہے عالمی سطح کے اوپر. پھر مزے کی بات یہ کہ جو آپ کا پاکستان ہمارا ملک ہے اس نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اوپیک پلس ممالک کے ساتھ جائے گا. یعنی اوپیک پلس ممالک کے ساتھ جانے کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان روس کے ساتھ بغیر اعلانیہ طور پر کھڑا ہو گیا. تو یہ ساری صورتحال تھی بین الاقوامی سطح کے اوپر. میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں بڑی ڈیولپمنٹس تھی, اس پہ پھر آگے میں نیکسٹ ویلاگ میں بتاؤں گا. اچھا, پاکستان کے اندر بھی حالات جو ہے بڑی ڈیولپمنٹس اچانک ہوئی ہیں. سپریم کورٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا رہا تھا, جو میرے ویلاگ دیکھتے ہیں اور اسکپ نہیں کرتے ان کو پتا ہے, وہ گواہ ہوں گے اس بات کا کہ ہمیشہ کہتا رہا تھا کہ کورٹس کی طرف آپ نگرانی رکھیں, کورٹس پہ نظر رکھیں. آپ سے کہتا تھا کہ کورٹس جو ہے معاملات کو ریورس کریں گی, اور اب وہ معاملہ آ رہا ہے کہ معاملہ ریورس ہونے جا رہا ہے. سپریم کورٹ نے نیب کے تمام میگا فہرستیں اور تمام جتنی بھی چیزیں ان سب کو مرتب کرنے کا آرڈر دے دیا. میں نے آپ کو پرسوں بتایا تھا, اور اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ باقاعدہ ان کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا, اور کہا گیا ہے کہ ایک بھی چیز کو ضائع نہیں ہوگی, اور سارے کیسز کو سپریم کورٹ جو کہہ رہی ہے ہم دوبارہ سنیں گے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ اپنے ویلاگس کے اندر میں کہتا رہا ہوں کہ حالات بگڑ رہے ہیں, اور جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں اس طرح ریاستیں نہیں چلتی, اور ریاستی جو ادارے ہیں ان کو اب دیکھنا پڑے گا. اور یہ بات ہمیشہ سے ہم کہتے رہے, جو میرے ویلاگ دیکھتے ہیں میں ان کو کہتا تھا کہ دیکھیے جب عوام کھڑی ہوگی, لوگ اکثر بیشتر برا کہتے ہیں نا, دیکھیے فوج کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ فوج کو میں سمجھتا ہوں, فوج کو مجھے پتا ہے, فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو میں پتا ہے کہ یہ بہت دیر سے کام کرتے ہیں, ان کا ایک بڑا طریقہ کار ہوتا ہے. یہ چیزیں ٹھنڈی 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 لوگ دھڑا دھڑ گالیاں دے رہے تھے. میں نے کہا آپ دیکھتے جائیے, تھوڑا سا ٹائم لگے گا, اور آپ دیکھیں آج سے آج سے ہوا. میں نے آپ کو پرسوں بھی بتایا تھا, میں نے کہا کہ معاملات انہوں نے دیکھ لیے. اب انہوں نے دیکھ لیا, فوج نے, ریاست نے دیکھ لیا کہ قوم کیا چاہتی ہے, کیونکہ فوج ہمیشہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, وہ سیاستدانوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی. 75 سال سے پچھلے مسئلہ یہ تھا کہ عوام اٹھ کے کھڑی نہیں ہوتی تھی, تو نتیجہ کیا تھا, فوج انہی سیاستدانوں کو لے کے چلتی تھی, کچھ اس میں کرپٹ کچھ اس میں کرپٹ, تم کچھ کر لو ہم کچھ کر لو کر کے اس طرح ریاست کو چلا رہے تھے. لیکن اب اسٹیبلشمنٹ دیکھ لیا کہ عوام کھڑی ہو گئی ہے, جو اس ریاست کی جو مالک ہے وہ کھڑے ہو گئے, تو لہٰذا اب فوج کو تو چاہیے, وہ تو چاہتے ہی ریاست کا تحفظ, وہ چاہتی ہے ریاست کی حفاظت. انہوں نے اب عوام کے ساتھ ہاتھ ملایا, اور عوام کے فیصلے کے اوپر فوج نے بڑے فیصلے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بڑی صفائی ہوگی, اور آج بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا, کل رات ہی مجھ سے پوچھتے رہے کہ فیصل صاحب یہ آپ کی خبر. میں نے کہا دیکھیے میں اپنی خبر پہ قائم ہوں, میں نے جو آپ کو 3 دن پہلے بات کہی تھی, اور اسی کے پس منظر کے اندر کل کا میں نے ویلاگ کیا تھا, اور آج بھی اپنے ویلاگ پہ میں قائم ہوں, اور آپ کو میں کنفرم کر رہا ہوں کہ واقعی ایک بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے. اور اس کا جو ہے نا یہ ہوتا ہے 1 ہفتے میں ہوتا ہے, 2 ہفتے میں ہوتا ہے, اب یہ مجھے نہیں پتا, لیکن بہرحال فیصلے ہو چکے ہیں, اور سب لوگوں کی جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں ان سب کے جو ہے نا ان کی تمام لسٹیں جو ہے فہرستیں وہ تب انہوں نے طلب کر لی, کچھ مکمل ہیں کچھ وہ طلب کر رہے ہیں. اچھا, اب دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے آج کچھ جو پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت ہے انہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ جناب آخری ہفتے میں مارچ کریں گے. دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ شاید مارچ ہو, میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں, کیونکہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے. اور میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے اور اداروں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ملک کے حالات خراب ہیں, ملک کے اندر کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہونے دی جائے گی, تو مجھے لگتا ہے کہ جو لانگ مارچ کا جو معاملہ ہے نا یہ فی الحال کورٹ کے اس میں چلا گیا ہے, اور کورٹ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ایسی رکاوٹ یا کوئی ایسا قانونی ہچ ایسی چیز پیدا کر دے کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ بغیر اس کے ہی ہو جائے. اور ہو سکتا ہے شاید عمران خان صاحب دوبارہ ان کو اسمبلی میں بھیج دیا جائے, جو کچھ بھی ہو جائے, کیونکہ اصل میں معاملات جو ہے نا وہ کچھ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی کچھ ایسے بیانات آئے ہیں جن بیانات کی وجہ سے تھوڑا سا کورٹ کے مطلب عمران خان نے تو خود نہیں کہا, جتنا کہ فواد چودھری وغیرہ یا فیصل واوڈا یا اور بہت سارے لوگ کہتے رہے ہیں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے, تو وہ سارے بیانات سے پتہ یہ لگتا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ بھئی یہاں پہ کسی قسم کی کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہونی چاہیے یا کوئی معاملہ گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے, تو
لگتا یہ ہے کہ ان بیانات سے تھوڑا سا وہ حکومت کوشش یہ کرے گی کہ عمران خان کو اس میں تھوڑا سا ٹف ٹائم دینے کی کوشش کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو جیسے میں نے کہا کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ معاملات کہیں اور سے ہوں گے اور معاملہ اب کوئی اور ہی درست کرے گا اور عدالتیں جو ہے فیصلہ کریں گی۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہمارے سینیٹر صاحب ہیں، ان کو ابھی تک نہیں چھوڑا، اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ ابھی تک نہیں ہیں، اور وہ ابھی تک ان کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہو رہی ہے اور ایف آئی اے کے پاس ہی ہیں ان کے، لیکن اس کے بنسبت سیف اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، سیف اللہ نیازی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا تھا، لیکن میرے پاس جو ایک معلومات ہے وہ یہ ہے کہ سیف اللہ نیازی نے کچھ بہت ساری معلومات جو ہے نا وہ حکومت کو دی ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جو معلومات دی ہیں وہ کس پس منظر میں دی ہیں، لیکن میرے ایک انتہائی باوثوق، بہت ہی باوثوق ادارے کی ایک اہم شخصیت نے مجھے بتایا کہ جو معلومات سیف اللہ نیازی نے دی ہیں وہ معلومات ایسی ہیں جو کہ عمران خان کے حق میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے سیف اللہ نیازی صاحب نے کوئی جان چھڑانے کے لیے کچھ بات کر دی ہو یا کوئی اور بات ہو، بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ جو معلومات سیف اللہ نیازی نے دی ہیں وہ عمران کے حق میں بہتر نہیں ہیں۔ اب اتنا مجھے کہا گیا ہے، لیکن اب وہ بھی ابھی بتانے سے قاصر ہیں کیونکہ معاملات اس وقت، لیکن اب یہ ہو سکتا ہے کہ شاید جو کچھ معلومات انہوں نے دی ہوں وہ حکومت ان کو رکھنا چاہتی ہو عمران خان کو دباؤ دینے کی خاطر، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اب معاملہ جو ہے حکومت کے ہاتھ سے بھی نکل چکا ہے، اب معاملہ حکومت کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، اب معاملہ ہے کورٹ کے ہاتھ میں اور اداروں کے ہاتھ میں۔ اس وقت کورٹ یعنی سپریم کورٹ وہ خود بھی ایک ادارہ ہے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ وہ بھی ایک ادارہ ہے، فوج سارے ادارے ہیں، یہ بیٹھ کے اب معاملات کریں گے، اور انہوں نے سوچا جیسے میں نے کہا کہ ایک بہت بڑا آپریشن وہ کریں گے، اور اس آپریشن کے اندر ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں لپیٹ میں آ جائیں، اس میں کچھ لوگ عمران خان کے بھی لپیٹ میں آ جائیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ مجھے بتایا 3 دن پہلے کسی نے بتایا تھا کہ 4 آدمی ایسے ہیں جن کا کہ تعلق عمران خان سے بھی ہے اور وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی معاملات میں گڑبڑ میں رہے ہیں۔ اور میں آپ کو شروع سے ایک بات یہ کہتا رہا ہوں کہ کچھ سارے پیراشوٹر ہیں جو کہ عمران صاحب کی ساری باتیں وہاں پہنچاتے تھے اور پھر وہاں کی باتیں کچھ عمران کو آ کے غلط طریقے سے پہنچاتے تھے، اپنے تئی وہ سمجھتے تھے کہ وہ فوج کے بڑے زیادہ قریب ہیں یا زرداری کے بہت قریب ہیں یا کچھ میاں نواز شریف کے بہت زیادہ قریب ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان سب کو خوش کریں، ہوتے نا بہت سے لوگ کہ ان کو بھی خوش رکھنا ہے ان کو بھی خوش رکھنا ہے، تو بیسیکلی جب جو لوگ اس قسم کا کام کرتے ہیں وہ آخر میں آ کے قدرتی طور پر خود ناخوش ہو جاتے ہیں، تو وہ بہت سارے لوگوں کے ناخوش ہونے کا ٹائم جو ہے نا قریب آ رہا ہے، تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اور بہرحال اب جو مارچ کی بات ہے ٹھیک ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب سے بھی میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ شاید اتوار تک یا اعلان کریں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس اتوار تک کچھ اعلان ہوگا۔ میری آپ کو خبر تھی کہ اس ہفتے تک یا مطلب یہ اگلے ہفتے تک، اس مہینے کے آخر تک شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی عمران خان کو بڑا مارچ نہ کرے، کیونکہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ معاملات طے ہو رہے ہیں، اور پھر کل سپریم کورٹ کے اندر جو پیشی ہے عمران خان کی، یہ اسی حوالے سے جو انہوں نے لانگ مارچ کی بات کی، کیونکہ سپریم کورٹ نے منع کیا تھا، اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر کوئی فواد چودھری کے کچھ لوگوں کے بیانات بھی لے کے جا رہے ہیں، تو وہاں تو حکومت کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان کو گھٹنے پہ لگانے کی، لیکن باہر جو ادارے ہیں اور جو مطلب ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تمام صورتحال کو دیکھ کر اور ملک کے حالات کو دیکھ کر وہ سب کو گھٹنوں پہ لانے کے چکر میں ہے۔ اب اس کے اندر ظاہر ہے عمران خان کو تو فکر نہیں، عمران خان بذات خود تو کوئی کرپٹ آدمی نہیں ہے، جو کرپٹ لوگ ہیں، جو سیاستدان ہیں، بینکرز ہیں، میڈیا والے بھی بڑے کرپٹ ہیں، میڈیا ہاؤسز کا میں آپ کو پتہ ہے، میں تو جس وقت سے یہ آپ کا وی لاگ بھی نہیں، مطلب ایون سوشل میڈیا نہیں آیا تھا، میں اس وقت سے کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر میڈیا ہاؤسز بڑے زیادہ کرپٹ ہیں اور یہ فورن ایجنٹس ہیں۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ معاملہ مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ قوم کا دباؤ ہے، قوم کی ایک سوچ ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے، تو مجھے لگتا ہے کہ معاملہ کہیں نہ کہیں جا کے اس مہینے کے آخر تک کچھ ہو سکتا ہے، جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ پہلے احتساب اور پھر انتخاب۔ اب احتساب ہوگا، احتساب کے لیے جو میرے پاس اطلاعات ہیں جو فی الحال ابھی بات طے ہے وہ یہ ہے کہ ایک مڈ ٹرم گورنمنٹ آئے گی، ہو سکتا ہے وہ گورنمنٹ کچھ لمبی چلی جائے، اور اس مڈ ٹرم گورنمنٹ کو لانے کے لیے عمران خان صاحب کو بھی اعتماد مل جائے گا، سارے لوگ اعتماد میں آئیں گے، اور اس کے بعد ایک بڑا آپریشن ہوگا، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے صاف ستھرے انتخابات ہوں۔ امریکہ نے بھی آخر تنگ آ کے، امریکہ یہ بات بتا رہا ہوں، یہ بھی میری خبر ہے آپ کو کہ میں نے آپ کو گزشتہ 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ وہ بھی پریشان ہو گئے ہیں دیکھ کے، اور میں نے آپ کو 3 دن پہلے کہا تھا کہ جو ضمنی انتخابات کے جو نتائج آئے ہیں اور جو یہاں سے ڈپلومیٹک وائر گئے ہیں، انہوں نے یورپین یونین کو اور ان کو کہہ دیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے، آپ اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کریں۔ تو آج صبح ہمیں پتہ لگا ہے کہ امریکہ نے بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر الیکشنز ہو سکتے ہیں تو الیکشن کروا دیے جائیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہیں، کیونکہ امریکہ کو نظر آ رہا ہے کہ معاملات بگڑتے جا رہے ہیں اس وقت، وہ دیکھ رہا ہے، اور جیسے اب پاکستان نے اوپیک پلس میں جانے کا خود سے اعلان کر دیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی امریکہ کے اندر تھوڑی سی جو ہے ان کی نبض جو ہے نا تیز چلنی شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری سارے معاملات امریکہ جو ہے بہرحال ایک لوز کر رہا ہے سارے معاملات کو، لیکن کچھ بے وقوفی ہو گئی جو ہو گئی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو قدرتی طور پر کچھ
تھوڑی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں، بہت سارے کچھ فیصلے ہوتے ہیں، اور اللہ جانے کیا اللہ تعالیٰ کے اس کا پس منظر، اس جو کچھ فیصلہ ہوا، جو تھوڑا بہت نقصان ہوا، اس کے پیچھے ہمیں کیا چیز، اس کا آگے کیا فائدہ ہوگا، بہرحال یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، غیب کا تو علم نہ میرے پاس ہے نہ کسی کے پاس ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے میں اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔